اس کی نیند حرام ہو گئی؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز پیدا ہو۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھو میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے کہ ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ۔ یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا، بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے۔ میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ دہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دہرائیں گے، یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی ماں اور باپ رو رو کر راتیں گزار رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے، جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے۔ ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے بتاؤ؟ یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ ایک تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے۔ حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں، ہم نے میری کانسٹیٹنسی میں میں نے 800 کروڑ کا ایک فلائی اوور بنایا ہوں 7 MLA کے ساتھ۔ حکومت TRS کی تھی، اب کانگریس کی ہے۔ چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی کا اسمبلی حلقہ، وہاں پر کانگریس کی حکومت نے 290 کروڑ روپے کا خالی سیوریج لائن کا کام شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ کیوں پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ یاد رکھو کانگریس ہو، آپ ہو، BJP ہو، ایک بات پر متفق ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مگر جو ذاکر حسین کا نام لینے والے ہیں، جو علامہ فضل خیر آبادی کا نام لینے والے ہیں، جو مولانا محمود الحسن کا نام لینے والے ہیں، ان لوگوں کی لیڈرشپ نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو، اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کے متحد ہونے سے، آپ کے ایک ووٹ کے صحیح استعمال کرنے سے۔ یہاں سے کوئی BJP نہیں کامیاب ہوگی۔ یہ کیجریوال
नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बना, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया, आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा, जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा, जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा, जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा, जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा, जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान होना चाहिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। मैं आज आपके इलाके में दौरा किया हूं, इंशाअल्लाह ताला और भी पैदल दौरे होंगे ना जी, होंगे और भी पैदल दौरे होंगे, आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत